بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی منسٹر صاحب، میں گزارش کروں گا اپنے تمام جو یہاں پہ میرے میں اپوزیشن کے اور ٹریجری کے جو ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنی باتیں کی گئی ہیں میں نعیم صاحب، میں آپ کی سہولت کے لیے اور اپوزیشن کی سہولت کے لیے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. If the adjournment motion is admitted for discussion, the speaker shall announce that the adjournment motion shall be taken up for discussion in the same session for not more than 2 hours. جی منسٹر صاحب. جی بہت شکریہ. جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے، میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے کہ میری بات سن لیں. جتنے مسائل جتنے ایشوز آپ نے بتائے ہیں، اگر میری باتوں میں اس کا سلوشن نہ ملے تو میں پھر بھی حاضر ہوں. آپ کسی اور دن بھی رکھ لیجئے گا، میں پھر بھی حاضر ہوں اس کام کے جی لیے. منسٹر صاحب پلیز کہہ رہیے. بہت شکریہ. جی جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ واقعی بہت ایک سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے اور یہ ایڈریس ہونا چاہیے، اور آپ نے آج ہاؤس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں اور اس پہ ڈبیٹ ہوئی. بڑی یوزفل سجیشنز بھی آئیں، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر پچھلے 70 سالوں سے کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. جناب اسپیکر، میں جو آج 2 مین ایشوز جس کے اوپر بات کی گئی، میں دونوں کو سیپریٹلی ایڈریس کروں گا. ایک تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے سلسلے میں جو بات کی گئی، دوسرا ہمارا جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی. سب سے پہلے جناب اسپیکر، میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے اس پر آنا چاہتا ہوں کہ 70 سالوں میں آج ہم جہاں پہنچے ہیں، آج ہمارے پاس اربن ایریاز کے اندر تو کہیں نہ کہیں کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم موجود ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی شکل میں، ہماری لوکل گورنمنٹس کی شکل میں، لیکن رورل ایریاز کے اندر جو 65% ہمارا رورل ایریا ہے پنجاب کا، اس میں بالکل کوئی بھی ایسا سسٹم میونسپل سروسز کا آج تک کبھی نہیں دیا گیا. تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو صرف ان 2 ماہ میں جو چیف منسٹر پنجاب ستھرا پنجاب کے نام سے جو انہوں نے جس کی مہم کا آغاز کیا تھا، ان 2 ماہ کے اندر جو سسٹم وہ پنجاب میں لے کے آ رہی ہیں، وہ رورل اور اربن دونوں کے لیے یکساں طور پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک سسٹم جو ہے نا ہم لے کے آ رہے ہیں. اگلے میکسیمم 4 ماہ کے اندر یہ ان پلیس ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی چیز ہے. میں اس سسٹم کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دوں گا. بھی اس وقت سب سے پہلے یہ آپ کو اپنی جاننا ضروری ہے کہ پنجاب جیسے صوبے میں 127 ملین جو ہماری آبادی ہے، وہ ڈیلی کا 57,000 ٹن جو ہے وہ ویسٹ جنریٹ کی جاتی ہے ہمارے پنجاب کے اندر. لیکن اگر ہم اپنی 8 جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں اور 229 جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں، ان سب کی جو ٹوٹل کیپیسٹی کو اکٹھا بھی کر لیں اور سب کا میکسیمم جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اگر ہم ویسٹ کو کلیکٹ کرنا بھی شروع کریں تو ہم صرف اور صرف 18,000 ٹن ویسٹ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بات جب ہم نے چیف منسٹر پنجاب نے اس ستھرا پنجاب کے پہلے فیز میں جب یہ شروع کی کہ ہم نے 1 ٹائم کلیننگ کا آغاز کیا، جو کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جب ہم نے وہاں سے کچرے اٹھانے شروع کیے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ لگی کہ ایک جگہ سے کچرا اٹھایا جاتا تھا لیکن 2-3 دن بعد وہی حال وہاں پہ ہوتا تھا دوبارہ سے، کیونکہ جو ڈیلی ویسٹ جنریٹ ہو رہی ہے، جو 39,000 ٹن ڈیلی کی ہمارے سسٹم میں ایڈ ہوئی جا رہی ہے، جس کا کوئی ہمارے پاس سسٹم ہی موجود نہیں، تو وہ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس لیے اس کے فیز جو سیکنڈ فیز ہے اس کا آغاز اس کے اوپر جس کو ورکنگ ہو رہی ہے، جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم تحصیل کی سطح پہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ رورل اور اربن ایریاز کو یکساں نظام دینے جا رہے ہیں. 250 گھروں کے اوپر ایک سینٹری ورکر ہوگا اور یہ گولڈ سٹینڈرڈز ہیں. آپ چیک کر کے دیکھ لیں، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ 250 گھروں کے اوپر ایک سینٹری ورکر کی سہولت میں
ان کو دی جاتی ہے. تو پنجاب میں بھی پہلی دفعہ 250 گھروں کے اوپر ایک سینیٹری ورکر جو ہے نا وہ دیا جائے گا. اور اب میں سینیٹری ورکرز کے اوپر بھی آؤں گا, جو وہ ایشو ہے بالکل وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویسٹ کو صرف ہم نے اٹھانا نہیں گھر سے, اس میں جو آپریشن شامل ہے وہ کیا ہے, ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوگی ہر گھر سے. اس کے بعد مینول سویپنگ ہے, یعنی کہ جو گلیاں ہیں ان کی سویپنگ بھی کی جائے گی, اور ساتھ میں ڈی سلٹنگ کی جائے گی ڈرینز کی ریگولر بیسس کے اوپر. یعنی کہ آپ کے ڈرینز کی صفائی, گلیوں کی صفائی اور گھروں کے اندر سے کچرا یہ اٹھایا جائے گا. اٹھا کے اس کو ٹرانسفر اسٹیشن جو ہیں ہمارے یا جو ٹی سی پیز ہیں ہمارے وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا. وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ڈمپنگ سائٹس کے اوپر. میں اس کے بھی آتا ہوں کہ ڈمپنگ سائٹس کا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ 100% کچرا ہم پہلی دفعہ پنجاب میں ایک سسٹم لائیں گے. ہمارے پاس اتنا وہ انفراسٹرکچر موجود ہوگا, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم 100% کچرا اٹھا سکیں گے. دیکھیں جناب اسپیکر, یہ وہ کچرا جو اٹھایا نہیں جاتا جب, تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ گلیوں میں جاتا ہے, نالیوں میں جاتا ہے, ڈرینز میں جاتا ہے, آپ کی سیوریج میں جاتا ہے, بلاکیج کرتا ہے. اس کے بعد پانی ان گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے, آپ کی سینکڑوں اربوں روپے کا انفراسٹرکچر ہر سال تباہ کرتا ہے یہ, کیونکہ اس کا کوئی پراپر ڈسپوزل نہیں ہے. جناب اسپیکر, اس کے لیے جس طرح میں نے یہ عرض کی ہے, ہمارے اس سے ریلیٹڈ ایک دیکھیں یہ ایک نئی انڈسٹری وجود میں آنے جا رہی ہے. اس میں تقریباً پنجاب میں 1 لاکھ کے قریب جابز جو ہے نا وہ کریٹ کی جائیں گی اسی سسٹم کے ذریعے جو ہم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اضافی جابز ہوں گے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شیخ صاحب میرے بھائی چلے گئے ہیں, اگر میں کاش وہ یہاں پہ ہوتے میں ان کو بتاتا کہ حکومت پنجاب نے جو وہ سجیشن دے رہے تھے, ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ایک پلان بنا لیا ہوا ہے. کیونکہ ویسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسٹ جو ہے یہ کوئی ویسٹ از ناٹ اے ویسٹ, اٹس اے ریسورس. دنیا پوری بالکل بات ٹھیک ہے, دنیا نے اس ویسٹ سے فارچونز بنائی ہیں. دنیا اس کو استعمال میں لے کے آ کے اس کا استعمال کر کے اپنی روزمرہ کی جو زندگی کی چیزیں اس میں اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں. ہم بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے اسی سال جو آنے والا بجٹ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ, اس کے اندر جو ہماری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں 10 سیگریگیشن پلانٹس لگائیں گے. ہمارے 10 ڈویژنس ہیں, 10 ڈویژنس کے اندر ہم سیگریگیشن پلانٹس لگائیں گے. یعنی کہ جو ویسٹ ڈیلی کلیکٹ ہوگی اس کو سیگریگیٹ کیا جائے گا. اور یہ سیگریگیٹ کر کے اب جناب اسپیکر اس سے آتا بنتا کیا ہے, ہم نے اس پوری اسٹڈی کی ہے. اس کے اوپر 45% اس میں گرین ویسٹ ہے. 45% ہمارے جیسے ملک میں جو ویسٹ آتی ہے اس میں 45% جو ہے وہ گرین ویسٹ ہے, آرگینک ویسٹ ہے. اس سے آپ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. پھر آپ ویسٹ ٹو انرجی کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد تقریباً 25 سے 30% ریسائکلیبلز ہیں. پلاسٹک ہے, آئرن ہے, شیشہ ہے, ٹنز ہیں جو پہلے بات کی گئی, یہ سارے ریسائکلیبلز ہیں. اور تقریباً 30% ویسٹ بچتی ہے جس کو آپ ڈمپ کرتے ہیں. اور ڈمپنگ کے لیے بھی پہلی دفعہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی بھی حصے میں آپ کو کوئی پراپر لینڈ فل سائٹس نہیں ملیں گی. حکومت پنجاب پہلی دفعہ, چیف منسٹر پنجاب کا یہ ویژن ہے, پنجاب میں ہم 5 لینڈ فل سائٹس بنانے جا رہے ہیں. اسی بجٹ میں ہم اس کو رکھ رہے ہیں. اور یہ لینڈ فل سائٹس جو ہوں گی یہ کاربن فٹ پرنٹس کی ریڈکشن کا سبب بنے گی. جناب اسپیکر, یہ سارے کا سارا ہم نے ویسٹ صرف اٹھانی نہیں, اس ویسٹ کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ساتھ دے رہے ہیں. اب جناب اسپیکر, اس میں جو ایشو ہمارے سینیٹری ورکرز کے حوالے سے جو ان کے کنسرنز رکھے گئے سامنے, بالکل ان کے کنسرنز ہونے چاہیے. جب کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے تو لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں, اور بالکل ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے کنسرنز کو دور کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا 2010 میں پہلی دفعہ جب پاکستان میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آئی, اس وقت بھی کچھ اس طرح کے کنسرنز اٹھے تھے کہ جب یہ
جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا تھا جو ہمارے سینٹری ورکرز کے جو ان کے کنسرنز ہیں، میں اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ 2010 میں جب پہلی دفعہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا آغاز کیا گیا لاہور سے، اس وقت بھی یہ کنسرنز اٹھے تھے، کیونکہ جب یہ لوکل گورنمنٹ سے، یعنی کہ جو ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی، جو کارپوریشن تھی، اس سے جب یہ فنکشن شفٹ ہو رہا تھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو، تو پھر بھی یہ کنسرنز اٹھے تھے کہ اب یہ امپلائیز کا کیا ہوگا، کس طرح ان کے معاملہ چلیں گے۔ تو جناب اسپیکر، میں بتاتا جاؤں آپ کو، اس وقت ایک ساما اگریمنٹ کیا گیا تھا۔ ساما اگریمنٹ، اس میں ہمارے جو امپلائیز تھے، جو ایچ آر تھی، ان کے تمام حقوق کا تحفظ اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ جو سہولتیں آپ کو ملتی رہیں بطور گورنمنٹ کے امپلائی کے، اور آپ اسی جگہ پہ ہی رہتے ہیں، اسی چیز کو ہی پہ بیسیکلی آپ رہتے ہیں، وہ بھی ایک ساما اگریمنٹ تھا کہ آپ کا ایک اگریمنٹ کیا گیا تھا ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ۔ اب بھی جتنی بھی ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کا ساما اگریمنٹ کیا گیا ہے۔ ساما اگریمنٹ میں آپ کے تمام جو آپ کی جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، جو آپ کی تمام جو آپ کے جو بنتی ہیں، آپ کی سہولتیں بنتی ہیں، وہ تمام کی تمام آپ کو جو ہے نا وہ دی جائیں گی۔ کیونکہ یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ساتھ، اس کی مثال لے لیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اگر لے لیں، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اسی ساما اگریمنٹ کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو جو آپ کو شیلٹر وہاں پہ ملا ہے، وہی شیلٹر آپ کو اس سسٹم میں بھی ملے گا۔ آپ کی پینشن سے لے کے آپ کے جتنے بھی باقی جو مطالبات ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے جو انشورنس سے لے کے جو آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ایشوز ہوں گے، ان تمام کو ایڈریس کیا جائے گا اس میں۔ اور اس میں منیمم ویج کی جو بات کی گئی تھی، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی ہم انشور کریں گے اس سلسلے میں۔ تو میں یہاں پہ حاضر ہوں، جو ہمارے سینٹری ورکرز یہاں پہ حاضر آج تشریف لائے ہیں، میرے دفتر آنا چاہیں تو میں وہاں بھی مل کے ان سے ڈیٹیل میں بات کر لوں گا، اور ان کے جو کنسرنز ہوں گے، یہ میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ہم ایڈریس کریں گے۔ اور یہ لوگ، میں دوبارہ سے اس پہ یہ ذکر کروں گا کہ ساما اگریمنٹ کو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ساما اگریمنٹ میں تمام چیزیں جتنی ہیں نا، یہ اس کا ایڈریس جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، پہلے بھی کیا گیا تھا، اب بھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ تمام لوکل گورنمنٹس کے ساتھ جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ان کا ساما اگریمنٹ ہوا ہے، اور اسی ساما اگریمنٹ کے تحت یہ اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے۔ لیکن جو چیزیں اس میں لکھی ہیں، جو کنڈیشنز اس میں ہیں، ان کنڈیشنز کو وہ فالو کریں گے، جو بھی ہمارے کانٹریکٹرز ہوں گے، جو تھرڈ پارٹیز ہوں گی، جو اس کو آگے آپریشنلی جو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو آپ کی جو آپ کا امپلائمنٹ ہے، وہ آپ کی وہیں پہ ہے، وہ صرف آپ نے وہاں پہ کام بھی آپ نے ویسے ہی کرنا جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے وہ تمام جتنے بھی جو بینیفٹس ہیں، اس کو انشور ہم لوگ کریں گے اسی اگریمنٹ کے ذریعے سے۔ دوسری جناب اسپیکر، جو بڑا اہم ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ ہمارے ہاں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، وہ بری حالت ہے اس کی، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں اگر کام کیا گیا ہوتا، اگر ڈیولپمنٹ کے کام کیے گئے ہوتے، تو یقین مانی آج یہ اتنی بری حالات نہ ہوتے۔ اس سے پہلے 10 سالوں میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، بہت سارے کام کیے گئے ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنہرا دور گزرا ہے، شہروں کے شہر جو ہیں وہ پوری ٹرانسفارمیشن ان کی ہوئی، بہترین سسٹمز آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو آگے لے کے جاتے، لیکن ہم پیچھے چلے گئے۔ آج جو ذکر کیا گیا ہے جو لاہور کے کچھ علاقوں کا، یہ حقیقت بات ہے کہ پنجاب کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر کا یہی حالات ہے، یہ دیہاتوں کے بھی یہی حالات ہے، کیونکہ نہ کوئی مینٹیننس کا ورک کیا گیا، نہ ہی کوئی نئی سکیمز بنائی گئی، نہ اس طرح سے کوئی پلاننگ کی گئی کہ سکیمز کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کرنا، یا جو آلریڈی موجود سکیمز تھیں، نہ ہی ان کو چلانے کے حوالے سے کوئی پالیسی لے کے آئے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کے سامنے نا کچھ فگرز رکھنا چاہتا ہوں۔
یہ بالکل بات ٹھیک کی گئی ہے. اس وقت ہمارے پنجاب میں جو واٹر سپلائی اسکیمز ہیں جو ہمارے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے جو بنائی ہیں 5299 اسکیمز ہیں. جناب اسپیکر 2004 اسکیمیں اس میں بند پڑی ہیں, ڈس فنکشنل ہے. اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. ابھی یہ تو میں نے صرف واٹر سپلائی اسکیمز کی بات کی ہے. ڈرینیج اور سیوریج سسٹم کی اسکیمیں وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل میرے بھائیوں نے ٹھیک بات کی کہ یہاں پہ اسکیم بنتی ہے, اس کے بعد جب اس کو ہینڈ اوور کرنے جاتی ہے لوکل گورنمنٹ کو, وہ ہینڈ اوور ہی نہیں ہوتی. ان کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جناب اسپیکر 2001 میں جب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا تو 2001 میں جب نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا گیا. اس سے پہلے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جب کوئی اسکیم بناتی تھی تو وہ اس کا ONM اس میں شامل رکھتی تھی. وہ خود بناتے تھے, خود اس کی مینٹیننس کرتے تھے, خود اس کو چلاتے تھے. 2004 میں اس وقت کی حکومت نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ریوائیو کر دیا. جب ریوائیو کیا تو اس کی ONM کی کاسٹ ہی کسی میں شامل نہیں کی. وہ صرف اس کو بطور ایک ایگزیکیوٹو ایجنسی جو ہے نا وہ ریوائیو کر لیا, اور کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا کہ جو اسکیم بنے گی اس کو چلائے گا کون. اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. تو پھر خود ساختہ سسٹم بنتے گئے, کوئی لکھا پڑھا کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. رورل ایریاز کے اندر جو اسکیمیں بنتی تھی وہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز بنا کے ان کے سپرد کر دی جاتی تھی. اب جو تھی سیوریج اور ڈرینیج کی اسکیم, اس کو چلانے میں کوئی ایز سچ کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہوتی, لیکن جو واٹر سپلائی اسکیمز ہے اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے. اس میں یوٹیلیٹیز کے بلز ہوتے ہیں, اس میں اس کی پراپر صفائی ہوتی ہے, اس میں کافی ایک کاسٹ کا ایک فیکٹر ہے اس کے اندر. جب کمیونٹی کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس کو چلانے کے لیے تو وہ بند ہوتی جاتی تھی. جو بند ہوتی گئیں ان کو دوبارہ کسی نے چلانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور میں جناب اسپیکر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ یہ چیزیں اب چیف منسٹر پنجاب نے ان تمام جو مسائل اس کا حل نکال لیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طرح جو ہماری اربن ایریاز کے اندر اسکیمز تھیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ہینڈ اوور کی جاتی تھی. لوکل گورنمنٹس کو جب ہینڈ اوور ہوتی تھی تو لوکل گورنمنٹس اس کے ڈیزائن کے اندر, اس کے ایگزیکیوشن کے اندر جو ہے نا وہ ایشوز و فالٹس نکالتے تھے, وہ ہینڈ اوور ہی نہیں ہوتی, وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں. جناب اسپیکر یہ ایشوز آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہماری کئی اربوں روپے کی اسکیمز تیار یا ڈس فنکشنل ہو کے ختم ہو چکی ہیں یا وہ ہینڈ اوور ہی نہیں ہو رہے. یہ بدقسمتی, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ. جن لوگوں نے اس کو ختم کیا ڈپارٹمنٹ کو, پھر دوبارہ ریوائیو کیا, ان لوگوں نے کبھی اس کا کوئی سلوشن نہیں دیا. جناب اسپیکر اب ایک چیز پبلک ہیلتھ اور ایک اور ایشو وہ یہ ہے, ایک ہی کام, یہ بالکل بات ٹھیک یہاں پہ رانا آفتاب صاحب ہمارے بزرگوں نے بات کی تھی, ایک ہی کام کئی ڈپارٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. واسا والے بھی وہ کام کر رہے ہیں, آپ کی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والے بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کی لوکل گورنمنٹ والے بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو ایکچولی کس کی ڈومین کہاں پہ ختم ہوتی ہے کہاں شروع ہوتی ہے اس کا بھی کبھی کسی نے سولوشن نہیں کیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر پنجاب نے باقاعدہ انسٹیٹیوشن ریفارمز جو ہیں, اسے کہتے ہیں, آپ اداروں کو دوبارہ سے ان میں ریفارمز لے کے آئیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور ان کو پتہ ہو کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو ان کی ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے اوور دا ایئرز ایگزیکیوشن کی. جس طرح ہیلتھ اور CNW کے درمیان ایک اگریمنٹ ہے اس طرح کا کہ اسکیمز ہیلتھ کی ہوتی ہیں, ان کی اپروول ہیلتھ دیتا ہے, ان کا PC1 ہیلتھ تیار کرتا ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ CNW کرتا ہے, تاکہ جس دن وہ مکمل ہوگی وہ ہیلتھ والوں کے سپرد ہوگی, اس کی ONM اس میں شامل ہوتی ہے, وہ ان کی اپنی اسکیم ہوتی ہے. اسی طرح سے چیف منسٹر پنجاب نے اس چیز کا ڈیسیجن کر لیا ہے, باقاعدہ یہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو چکا, کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بطور ایگزیکیوٹو ایجنسی کام کرے گی, اسکیم لوکل گورنمنٹ کی ہوگی, تاکہ لوکل گورنمنٹ والے اس کا PC1 تیار کریں, اس کی ONM کا ذمہ دار ہوں. جب وہ اسکیم ایگزیکیوٹ ہو جائے تو واپس ان کے ہینڈ اوور ہو جائے, کوئی بھی اسکیم لبارس نہ رہے. تو یہ اس سے ایک سلوشن یہ دیا گیا. دوسرا, باقاعدہ اس کے لیے ایک اینٹی کریٹ کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی کام 3 ڈپارٹمنٹس ڈفرنٹلی کر رہے ہوں.
ایک اینٹی ایک امبریلا کے نیچے یہ کام ہو رہے ہوں گے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ سائملٹینیسلی کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو اس چیز کے حوالے سے کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے، ڈپارٹمنٹس کے ذمے کام ہو، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، پھر وہ اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں۔ تو جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک ہماری اسکیم تھی 2017 میں، جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت ورلڈ بینک کے تعاون سے $236 ملین کی ایک اسکیم PCP کے نام سے 16 ہمارے شہروں کے ٹوٹل ریویمپنگ کی اسکیم آئی۔ جناب اسپیکر، وہ 3 سال میں سے مکمل ہونا تھا، 2017 کے اینڈ میں آئی اس کو وہ لیکن اوبویسلی اس میں ایگزیکیوشن کچھ 6 ماہ بعد شروع ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب گورنمنٹ گئی، گورنمنٹ دوسری آ گئی، جناب اسپیکر 5 سال ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا، وہ اسکیمز وہیں کی وہیں رہیں، یہاں تک کہ ورلڈ بینک کی ناراضگی بھی ہوئی، ان کے ساتھ پراپرلی وہ نہیں چل سکی۔ 16 شہروں کی اسکیمز تھی جناب اسپیکر، وہ اسکیمز آج سے سال سوا سال پہلے انٹرم گورنمنٹ دوبارہ ریوائیو کی گئیں، اب ان پہ کام ہو رہا ہے، اب ہم اس کے اوپر 16 شہروں کو انشاءاللہ اگلے سال بیفور جون اس کو مکمل کریں گے۔ جناب اسپیکر، جب اس طرح کام ہوں گے، ایک فنڈ موجود ہے، بجٹ موجود ہے، لیکن ول نہیں تھی، ان شہروں پہ کام نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر، میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں، میری بات پوری سن لیں۔ جناب اسپیکر، یہ اٹھایا جائے گا، اٹھا کے اس کو ٹرانسفر اسٹیشن جو ہیں ہمارے، یا جو TCPs ہیں ہمارے، وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا، وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ڈمپنگ سائٹس کے اوپر۔ میں اس کے بھی آتا ہوں کہ ڈمپنگ سائٹس کا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ 100% کچرا ہم پہلی دفعہ پنجاب میں ایک سسٹم لائیں گے، ہمارے پاس اتنا وہ انفراسٹرکچر موجود ہوگا، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم 100% کچرا اٹھا سکیں گے۔ دیکھیں جناب اسپیکر، یہ وہ کچرا جو اٹھایا نہیں جاتا جب، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ گلیوں میں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، ڈرینز میں جاتا ہے، آپ کی سیوریج میں جاتا ہے، بلاکیج کرتا ہے، اس کے بعد پانی ان گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کی سینکڑوں اربوں روپے کا انفراسٹرکچر ہر سال تباہ کرتا ہے یہ، کیونکہ اس کا کوئی پراپر ڈسپوزل نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے لیے جس طرح میں نے یہ عرض کی ہے، ہمارے اس سے ریلیٹڈ دیکھیں ایک نئی انڈسٹری وجود میں آنے جا رہی ہے، اس میں تقریباً پنجاب میں 1 لاکھ کے قریب جابز جو ہے نا وہ کریٹ کی جائیں گی اسی سسٹم کے ذریعے جو ہم لے کے آ رہے ہیں، تو یہ اضافی جابز ہوں گی۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شیخ صاحب میرے بھائی چلے گئے ہیں، اگر میں کاش وہ یہاں پہ ہوتے میں ان کو بتاتا کہ حکومت پنجاب نے جو وہ سجیشن دے رہے تھے، ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ایک پلان بنا لیا ہوا ہے، کیونکہ ویسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسٹ جو ہے یہ کوئی ویسٹ از ناٹ اے ویسٹ، اٹس اے ریسورس۔ دنیا پوری بالکل بات ٹھیک ہے، دنیا نے اس ویسٹ سے فارچونز بنائی ہیں، دنیا اس کو استعمال میں لے کے آ کے اس کا استعمال کر کے اپنی روزمرہ کی جو زندگی کی چیزیں اس میں اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ ہم بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے اسی سال جو آنے والا بجٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اندر جو ہماری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں 10 سیگریگیشن پلانٹس لگائیں گے۔ ہمارے 10 ڈویژنس ہیں، 10 ڈویژنس کے اندر ہم سیگریگیشن پلانٹس لگائیں گے، یعنی کہ جو ویسٹ ڈیلی کلیکٹ ہوگی اس کو سیگریگیٹ کیا جائے گا، اور یہ سیگریگیٹ کر کے اب جناب اسپیکر اس سے بنتا کیا ہے، ہم نے اس پوری اسٹڈی کی ہے، اس کے اوپر 45% اس میں گرین ویسٹ ہے، 45% ہمارے جیسے ملک میں جو ویسٹ آتی ہے اس میں 45% جو ہے وہ گرین ویسٹ ہے، آرگینک ویسٹ ہے، اس سے آپ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں، پھر آپ ویسٹ ٹو انرجی کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 25 سے 30% ریسائکلیبلز ہیں، پلاسٹک ہے، آئرن ہے، شیشہ ہے، ٹنز ہیں جو پہلے بات کی گئی، یہ سارے ریسائکلیبلز ہیں، اور تقریباً 30% ویسٹ بچتی ہے جس کو آپ ڈمپ کرتے ہیں۔ اور ڈمپنگ کے لیے بھی پہلی دفعہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی بھی حصے میں آپ کو کوئی پراپر لینڈ فل سائٹس نہیں ملیں گی۔ حکومت پنجاب پہلی دفعہ، چیف منسٹر پنجاب کا یہ ویژن ہے، پنجاب میں ہم 5 لینڈ فل سائٹس بنانے جا رہے ہیں، اسی بجٹ میں ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔
اور یہ لینڈ فل سائٹس جو ہوں گی یہ کاربن فٹ پرنٹس کی ریڈکشن کا سبب بنے گی. جناب اسپیکر یہ سارے کا سارا ہم نے ویسٹ صرف اٹھانی نہیں, اس ویسٹ کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ساتھ دے رہے ہیں. اب جناب اسپیکر اس میں جو ایشو ہمارے سینٹری ورکرز کے حوالے سے جو ان کے کنسرنز رکھے گئے سامنے, بالکل ان کے کنسرنز ہونے چاہیے. جب کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے تو لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں, اور بالکل ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے کنسرنز کو دور کرنے کے لیے. جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا 2010 میں پہلی دفعہ جب پاکستان میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آئی, اس وقت بھی کچھ اس طرح کے کنسرنز اٹھے تھے کہ جب یہ صرف الیکشنز تو ای وی ایم کیوں ڈالتے تھے؟ انہوں نے ای وی ایم ڈالی اس کے اندر, ای وی ایم ہوگی نہ ای وی ایم ہوگی نہ الیکشن ہوں گے. یہ ایکچولی ان کا پلان تھا. آج میرے بھائی باتیں کر رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹوٹی سڑکیں ہیں, ٹوٹی گلیاں ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بارے میں. انہوں نے 5 سال کیا کیا یہ بتائیں, انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو اس وقت اپنا ہر چیز کا سلوشن لے کے آ رہے ہیں, اور میں آپ کو ڈیٹ دے کے جا رہا ہوں کہ 4 ماہ میں انشاءاللہ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم آپ کے یہاں پہ ان پلیس ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب.